السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر غیروں کی طرف سے جو اعتراضات ہوتے ہیں، ان اعتراضات کے مختصر جوابات انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ آج پہلا اعتراض ان پر یہ ہے کہ بدعت کا الزام، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک بنیادی طور پر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں بدعت ایجاد کی ہے، وہ بدعت جو کہ خلفاء کے زمانے میں نہیں تھا، اور ان کے دور میں یہ بدعت ایجاد ہوئی، اور پھر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے آ کر اس بدعت کو ختم کر دیا۔ وہ بدعت کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث بن جاتا تھا، یعنی کہ اگر کوئی باپ مر گیا اور بیٹا اس کا کافر ہے تو وہ اس کا وارث بن جاتا تھا۔ اسی طرح اگر باپ کافر تھا، بیٹا مسلمان ہے اور باپ مر گیا تو اس مسلمان بیٹے کو اس کی وراثت ملے گی۔ یہ دونوں طرف سے کہ باپ کا وراثت بیٹے کو اور بیٹے کی وراثت باپ کو، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، ہر حال میں ان کو یہ وراثت ملتی تھی۔ یہ سلسلہ خلفائے راشدین کے دور میں تو تھا، لیکن جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اس میں کہتے ہیں انہوں نے یہ بدعت ایجاد کیا کہ مسلمان اگر مر جائے تو اس کی وراثت کافر بیٹے کو نہیں ملتی ہے۔ یہ تبدیلی انہوں نے کر دی اور یہ ایک بدعت انہوں نے ایجاد کیا اپنے زمانے میں۔ یہ بدعت کا الزام ان پر شیعوں کی طرف سے بھی لگایا جاتا ہے اور مرزا جیسے لوگوں کی طرف سے بھی لگایا جاتا ہے، اور بالخصوص اس کی اعتراض کی جو بنیاد بننے والی عبارات ہیں وہ ہے مولانا مودودی صاحب کی۔ مودودی صاحب نے خلافت اور ملوکیت میں یہ حوالہ دیا ہے، اور یہ خلافت اور ملوکیت وہ کتاب ہے کہ جس کو ایران میں زیادہ مقبولیت حاصل ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہے۔ تو چنانچہ مولانا مودودی صاحب نے دین کی کیا خدمت کی ہے، اس حوالے سے ہم نے یہ چیز واضح کرنی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعتاً نعوذ باللہ کوئی بدعت ایجاد کی ہے یا یہ ان پر خواہ مخواہ کا ویسے الزام ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ان کی ایک عبارت پیش کر دیتا ہوں۔ یہ ان کی کتاب ہے خلافت و ملوکیت، مولانا مودودی صاحب کی ہے، جو صفحہ نمبر 173 پہ انہوں نے یہ پیچھے قانون انہوں نے باندھا ہے، یعنی باب قانون کی بالا تری کا خاتمہ، اس کے صفحہ 173 پہ یہ عبارت انہوں نے لکھی ہے۔ یہ عبارت میں آپ لگا رہا ہوں، یہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں سے دیکھیے، لیکن ان بادشاہوں کی سیاست دین کے تابع نہ تھی، یعنی اس سے پہلے خلفائے راشدین کا ذکر ہوا ہے اور اس کے بعد اب انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف بات آ رہی ہے تو آگے ذکر کریں گے انشاءاللہ، آپ دیکھ لیں گے۔ کہتے ہیں ان کی سیاست، ان بادشاہوں کی سیاست دین کے تابع نہ تھی، اس کے تقاضے وہ ہر جائز اور ناجائز طریقے سے پورے کرتے تھے، اور اس معاملے میں حلال و حرام کی تمیز روا نہ رکھتے تھے، یعنی جائز نہیں رکھتے تھے۔ مختلف خلفائے بنی امیہ کے عہد میں قانون کی پابندی کا کیا حال رہا، اسے ہم آگے سطور میں بیان کرتے ہیں۔ اب آگے بنو امیہ کے حوالے سے وہ شروع کرنے لگے ہیں بادشاہوں کی۔ تو سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں، یعنی یہ عنوان دیا ہے کہ قانون کے جو حال رہا ہے، ٹھیک ہے نا، قرآن و سنت کے حوالے سے جو خرابی پائی گئی ہے وہ بنو امیہ کے دور میں اور سب سے پہلا امیر معاویہ کے دور میں کیسے ہوئی، یہ ذکر کرنے لگے ہیں۔ کہتے یہ پالیسی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے عہد سے شروع ہو گئی تھی۔ اس پالیسی کو ثابت کرنے کے لیے پھر آگے مولانا صاحب نے جو ہے وہ 6-7 واقعات لکھے ہیں، میں صرف یہاں پہلا واقعہ یہ بیان کرتا ہوں۔ امام زہری رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں خلفائے راشدین کے عہد میں سنت یہ تھی، طریقہ یہ تھا کہ نہ کافر مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے نہ مسلمان کافر کا۔ اچھا، وہ جو شروع میں نے بیان کیا تھا وہ الٹا ہو گیا، تو یہ طریقہ۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے حکومت میں مسلمانوں کو کافر کا وارث قرار دے دیا،
اور کافر کو مسلمان کا وارث قرار نہ دیا، یعنی ایک طرف کو روا رکھا اور دوسرا پرانے طریقے پر۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے آ کر اس بدعت کو ختم کیا، مگر ہشام ابن عبد الملک نے اپنے خاندان کی روایت کو پھر بحال کر دیا۔ اب دیکھیں اس واقعے میں آپ غور کریں۔ اس واقعے کے لیے مولانا نے البدایہ والنہایہ، یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، جلد نمبر 8 صفحہ 139 اور جلد نمبر 9 صفحہ 232 کا حوالہ دیا ہے۔ میں سب سے پہلے ان کی کتاب کی یہ جو انہوں نے حوالہ دیا ہے البدایہ والنہایہ کا، جلد 9 صفحہ 232، تو اس کی اصل عبارت پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ آپ پہلے ان کی اصل عبارت دیکھ لیں، پھر ہم اس پر انشاءاللہ آگے تبصرہ کرتے ہیں۔ تو اصل عبارت یہ کہتے ہیں حدثني الزهري قال كان لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي فلما ولى الخلافة معاوية رضي الله تعالى عنه ورث المسلم من الكافر ولم ورث المسلم من الكافر ولم يورث الكافر من المسلم وأخذ بذلك الخلفاء من بعده فلما قام عمر بن عبد العزيز راجع السنة الأولى وتبعه في ذلك يزيد بن عبد الملك فلما قام هشام أخذ بسنة الخلفاء يعني أنه ورث المسلم من الكافر۔ البدایہ والنہایہ جلد 9 صفحہ 232۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے اربعہ کے عہد میں، یعنی ان کے زمانے میں، نہ مسلمان کافر کا وارث ہوتا تھا اور نہ کافر مسلمان کا۔ پھر جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے مسلمان کو کافر کا وارث قرار دیا اور کافر کو مسلمان کا وارث نہ بنایا۔ اس کے بعد خلفاء نے بھی یہی معمول رکھا۔ پھر جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے پہلی سنت کو لوٹا دیا اور یزید بن عبد الملک نے بھی ان کی اتباع کی۔ پھر جب ہشام آیا تو اس نے خلفاء کی سنت پر عمل کیا، یعنی مسلمان کو کافر کا وارث قرار دے دیا۔ یہ تو تھا اس کا ترجمہ۔ اب اصل صورتحال جو ہے وہ ملاحظہ فرمائے۔ واقعہ اصل میں یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے کیا نام ہے وراثت کا، یہ صحابہ کے زمانے میں سے ہی مختلف ہی رہا ہے، یعنی اس میں صحابہ کا بھی اختلاف تھا۔ اس پر تو اتفاق ہے کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ مسلمان کافر کا وارث ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس اختلاف کی تشریح علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب عمدۃ القاری جلد 23 صفحہ 260 پہ لکھی ہے، اور یہ باب باندھا ہے، باب لا یرث المسلم الکافرہ۔ ٹھیک ہے، یہ آپ عبارت دیکھیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ یہ عبارت یہ ہے وَأَمَّا الْمُسْلِمُ فَهَلْ يَرِثُ مِنَ الْكَافِرِ أَمْ لَا فَقَالَتْ عَامَّةُ الصَّحَابَةِ رضي الله تعالى عنهم لا يرث وبه أخذ علماؤنا والشافعي رحمه الله وهذا استحسان والقياس أن لا يرث وهو قول معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم وبه أخذ مسروق والحسن ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن حسين رحمهم اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رہی یہ بات کہ مسلمان کافر کا وارث ہو سکتا ہے یا نہیں، سو عام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا قول تو یہی ہے کہ وہ وارث نہ ہوگا، اور اسی کو علماء حنفیہ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے، لیکن یہ استحسان ہے۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ وارث ہو، اور یہی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے، اور اسی کو حضرت مسروق، حسن رحمہ اللہ، محمد بن حنفیہ اور محمد بن علی بن حسین رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اپنی کتاب فتح الباری جلد 12 صفحہ 41 پر انہوں نے اسی مسئلے کے بارے میں لکھا ہے کہ اخرج، یہ عبارت آپ دیکھیں، اخرج ابن ابی شیبہ من طریق عبداللہ ابن معقل قال ما رأيت قضاء احسن من قضاء به معاویة نرث اہل الكتاب ولا يرثون كما يحل النکاح فيهم ولا يحل لهم وبه قال مسروق وسعید بن
المسیب و ابراہیم النخعی و اسحاق رحمہم اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے تھے کہ میں نے کوئی فیصلہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے سے بہتر نہیں دیکھا کہ ہم اہل کتاب کے وارث ہو اور وہ نہ ہو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے لیے ان کی عورتوں سے نکاح حلال ہے مگر ان کے لیے ہماری عورتوں سے نکاح حلال نہیں ہے۔ اور یہی مذہب جو ہے وہ مسروق رحمہ اللہ، سعید بن المسیب رحمہ اللہ، ابراہیم نخعی اور اسحاق رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ پھر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مسلک کی تائید میں بھی ایک مرفوع حدیث نقل کی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ عن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یرث المسلم من الكافر من غیر عکس واحتج بأنه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الاسلام یزید ولا ينقص وهو حدیث اخرجہ ابو داود وصححہ الحاکم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مسلمان کافر کا وارث ہوگا مگر اس کا عکس نہیں ہوگا۔ وہ دلیل یعنی اس کا عکس کا مطلب یہ ہے کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا، اور وہ دلیل یہ پیش کرتے تھے کہ انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اسلام انسانی حقوق میں زیادتی تو کرتا ہے، کمی نہیں کرتا، یعنی کسی کا حق کم نہیں کرتا۔ یہ حدیث امام ابو داود رحمہ اللہ نے روایت کی ہے اور حاکم رحمہ اللہ نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔ اب یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے ہے، اسے ذہن میں رکھ کر اب مولانا مودودی کی مذکورہ عبارت کو ایک بار پھر پڑھیے۔ مولانا نے یہ واقعہ اس طرح ذکر کیا ہے کہ گویا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے میں بالکل منفرد اور الگ ہے اور کسی اجتہادی رائے کے بنا پر نہیں، معاذ اللہ کسی سیاسی غرض سے انہوں نے یہ بدعت جاری کی ہے اور اسی طرح قانون کی بالا تری کا خاتمہ کر ڈالا ہے۔ لیکن آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ سراسر فقہی مسئلہ ہے جس میں وہ تنہا بھی نہیں ہے، اکیلے بھی نہیں، بلکہ صحابہ کرام میں سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی جن کے علم اور فقہ پر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل۔ اور تابعین میں سے حضرت مسروق، حسن بصری اور ابراہیم نخعی، محمد بن حنفیہ، محمد بن علی بن حسین اور اسحاق بن راہوے رحمہم اللہ جیسے فقہا بھی ان کے ساتھ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فقی مسلک بلا شبہ بعد کے فقہا نے اختیار نہیں کیا، ہم خود بھی اس مسلک کے قائل نہیں، لیکن ساتھ ہی ہمارا اعتقاد یہ بھی ہے کہ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس اجتہاد میں بالکل بھی تنہا ہو تب بھی اس بات کا کوئی جواز نہیں ہے اس بات کا کہ ان کے اس اجتہاد کو بدعت کہا جائے، یعنی ان پر اس طرح کی زبان استعمال کرنا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔ یا اس سے یہ نتیجہ نکالا جائے کہ انہوں نے سیاست کو دین پر غالب رکھنے اور حلال اور حرام کی تمیز کو مٹانے کی پالیسی شروع کر دی تھی۔ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بھی حق نہیں رہا کہ وہ کسی شرعی مسئلے میں اپنے علم و فضل سے کام لے کر کوئی اجتہاد کر سکے؟ کیا اتنا بھی حق نہیں؟ جبکہ وہ فقہا میں سے ہے اور ان کے بارے میں تو صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ جب حضرت قیل علی ابن عباس حل لک فی امیر المؤمنین معاویہ ما اوتر الا بواحدۃ قال اصاب انہ فقیہ، صحیح بخاری میں یہ کتاب المناقب ذکر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں تو جلد 1 صفحہ 531 میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں، کیا آپ اس معاملے میں کچھ فرمائیں گے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا انہوں نے درست کیا ہے کیونکہ وہ فقیہ ہے۔ تو وہ تو فقیہ ہے بھائی، فقیہ اجتہاد کرتے تو ان کے اجتہاد کو آپ کیسے غلط کہہ سکتے ہیں؟ اب یہی وجہ ہے کہ وہ امام زہری رحمہ اللہ جن کا مقولہ مولانا مودودی صاحب نے نقل کیا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاملے میں اختلاف رکھنے کے باوجود ان کے اس فعل کو بدعت نہیں کہتے، بلکہ یہ فرماتے ہیں
کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا کیا کہ راجع السنت الاولی، پہلی سنت کو لوٹا دیا۔ یہ آپ الفاظ دیکھ لیں، راجع السنت الاولی، کہ پہلی سنت کو انہوں نے لوٹا دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ دو سنتیں تھیں، ایک پہلی سنت اور ایک دوسری سنت، تو پتہ چلا کہ بدعت اس میں نہیں ہے۔ تو اس میں پہلی سنت کا جو لفظ ہے یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ وہ دوسری سنت جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کی تھی وہ بھی سنتی تھی، بدعت نہیں تھی۔ لیکن حیرت ہے کہ مولانا مودودی صاحب ان کے اس جملے کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے آ کر اس بدعت کو موقوف کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ایک بنیادی اعتراض تھا، اس پر اور بھی انشاءاللہ کچھ باتیں ہیں، وہ کسی اگلی ویڈیو میں ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔